ان کی خدمتیں کرنا یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا ہی حکم ہے. دوسرا رشتہ داروں کا لحاظ. اچھا اس سلسلے میں ماں باپ کے حوالے سے فتح العزیز کی ایک تفصیل یاد آ رہی ہے, آپ متوجہ ہیں اس لیے ایک تفصیل یاد آ رہی ہے. جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں الحمدللہ, جلدی سے بول کر نکل جاؤں گا, تو وہ کیا کریں, اور جن کے ماں باپ ہیں وہ کیا کریں. جن کے ماں باپ ہیں الحمدللہ ان کو ہم کو کہنے کی ضرورت ہے, وہ بہت کچھ بتا رہا ہے. جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں وہ ہفتے میں ایک دن خاص کر لیں, دھیان دیں, ہفتے میں ایک دن خاص کر لیں ان کی قبر پر جا کر کے دعا کرنے کے لیے. تفسیر کے حوالے تفسیر فتح العزیز تفسیر عزیزی میں یہ بالکل روایت مذکور ہے کہ ایک دن خاص کر لے اپنے جو انتقال کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں اور ان کی قبر پر جا کر کے دعائے مغفرت کرنے کے لیے. الحمدللہ, کیونکہ ان کا قدم جنتی ہے اور جنت کے پاس اگر دعا کریں تو قبول ہوتا نہیں, کہ کہاں ہوتا ہے, جہنم کے پاس. اس لیے آپ جائیے, اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو رشتہ داروں کا بھی لحاظ کرنا یہ ذکر عبادت, اللہ کی ڈائریکٹ عبادت, پھر اس کے بعد فرسٹ ماں باپ کی اطاعت یہ بھی عبادت, اس کے بعد رشتہ داروں کا خیال یہ بھی عبادت, یتیموں کا خیال یہ بھی عبادت, مسکینوں کا خیال یہ بھی عبادت. تو 5 چیزوں کا اللہ تعالیٰ وعدہ لے رہا ہے. صرف نماز پڑھ لیے, حج کر لیے, زکات دے دیے نہیں ہوتا. اللہ جو کہے سب ماننا تب ہوتا. صرف نماز یہی عبادت ہے نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ بھی ٹھیک سے پیش آنا, رشتہ داروں کے ساتھ ٹھیک سے پیش آنا, یہ سب آپشن کلیئر رہا تب جا کر کے عبادت قبول ہوتی اور وہ تصور صحیح ہوتا. صرف نماز پڑھ لینے کا نام عبادت نہیں ہے, یہ دھیان میں رکھیے گا. آگے اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے آیت نمبر 83 کے بیچ والے چیپٹر میں دیکھیے, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. بنی اسرائیلیوں سے خاص طور سے یہودیان عرب, جو عرب میں یہودی, خاص طور سے ان کو اور امت محمدیہ کو اپنی جانب اور کس چیز کا عظیم الشان درس دے رہا ہے وہ دیکھیے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, بڑی اہم بات ہے, اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا. اس آیت کریمہ دنیا کی تفسیر میں دیکھیے, قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. قُولُوا مانے کہو, لِلنَّاسِ مانے صرف لوگوں کو, لوگوں سے کہو. کیا کہو؟ حسنًا, اچھی بات. بس ایک لفظ, ایک تفسیر تو اس میں یہ اچھی بات کرو. اچھی بات کا مطلب کیا؟ اب ذرا سی, اب دیکھیں یہاں کیا قاضی کر رہا ہوں چونکہ درس قرآن, ذرا سی آگے چلے گئے, ذرا سی کچھ دے دیا تھا, ابے تمہیں یہ سب اچھی باتیں نہیں, مگر اس کی تفسیر جو بتا رہا ہوں وہ دھیان دیجیے. قولوا للناس حسنا سے مراد یہ ہے کہ اے لوگوں, جب ہم ان سے اس طرح کا وعدہ لے رہے ہیں ان کے نبیوں کے حوالے سے, تو اے یہودیان عرب سنو, اللہ تک پہنچنے کے لیے جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ ذریعہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. توجہ دینا. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, تو لوگوں کے سامنے مصطفیٰ کا انٹروڈکشن صحیح سے کراؤ, یہ ہے اصل مطلب. قُولُوا لِلنَّاسِ, کہو لوگوں سے, حسنًا, اچھی بات, اے شان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی شان لوگوں کے سامنے اچھی طرح بیان کرو, کیونکہ جب لوگوں کو نبی کی شان معلوم ہوگی تو وہ نبی کے قدم میں آئیں گے, اور نبی کے قدم میں جب آ جائیں گے تو اللہ تک نبی پہنچا دیں گے. یہ کہنا چاہیے اللہ تک پہنچنے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی بارگاہ میں اپنی اطاعت کا نذرانہ پیش کیا گویا وہ اللہ کی اطاعت کا نذرانہ پیش کیا ہے. تو قدم ناز مصطفیٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسائی ہے, توجہ, اللہ تک رسائی ہے. تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ قولوا للناس حسنا, لوگوں کو اچھی بات کہو, لوگوں کو صحیح انٹروڈکشن کراؤ, لوگوں کو شان والی بات کہو. ایسی بات مت کہنا جس سے نفرت پیدا ہو, ارے ایسی بات تو ہمارے قبیلے میں بھی ہے, ایسی بات تو ہمارے لوگوں میں بھی ہے. مطلب ایسی بات ہو جو جس سے شان ٹپکے اور جو ہمارے اندر موجود نہ ہو. اسی سے مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی پاک کی کوئی ایسی صفت یا کوئی ایسا وصف نہ بیان کرو جو اکول ہو امت میں اکول ہو. جیسے بشر ہونا, ہم بھی تو بشر ہیں, آپ بھی بشر ہیں, ہمارے سر کے یہ سب نہایت ہی ایسی بات ہے جس سے نفرت پیدا ہوگی. نبی ہمارے سر کے یا نبی ہماری طرف بشر ہے, یہ سب لفظ بول کر نبی کی طرف کوئی بڑھنے والا قدم نہیں بڑھائے گا, کوئی بڑھنے والا نہیں جائے گا. اور اللہ فرما رہا ہے نبی کا ایسا انٹروڈکشن کرانا کہ لوگ ان کے پاس آئیں, لوگ ان کے پاس آئیں. تو اب انٹروڈکشن ایسا ہونا چاہیے جس میں شان ہو اور دل ان کی طرف آٹومیٹک چلا جائے. بشر کہنے سے نہیں جاتا, اس لیے کہ بشر میں تو ہم سب بھی اکول ہیں, آپ بھی بشر, ہم بھی بشر, سب بشر ہیں. تو پھر ان کے پاس کیوں جانا؟ ہمارے سر کے اگر بول دیں تب ان کے پاس ایسی بات بیان کیے رحمت للعالمین ہے,
ताहा यासीन है, मुज़म्मिल मुद्दस्सिर है। ये सब जुमला जब कहेंगे तो आप ऑटोमेटिक अपना पोजीशन मालूम हो जाता, नहीं बा हम कुछ भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं, चलो फिर उन्हीं की बारगाह में, और जहां वहां पहुंच गए अल्लाह ताला मिल जाता है, अल्लाह ताला मिल जाता है। यही है असल मतलब दावे उलूहियत के बाद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, यही मतलब। नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ये दावा किया किसने? रसूल ने। और रसूल ने दावा करके कुछ दलील नहीं दिया, खुद जाते मुस्तफा खड़े हैं, अल्लाह कह रहा है नबी से दलील मत मांगो, मोहम्मद खुद दलील है मेरे दावा। सूरह यूनुस की आयत नंबर 16 में आप देखिए, सूरह यूनुस में अल्लाह के रसूल ने जब इसका ऐलान किया, लोगों कहो ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कामयाब हो जाओगे। तो एक अल्लाह का दावा कर रहे हैं रसूल। अब लोग जो है मतलब एक तबका तो मानने वाला एकदम आंख बंद करके मान लिया, और एक तबका ऐसा है जो दलील पूछा, क्या दलील है अल्लाह के एक होने पर? तो रसूल पाक को अल्लाह ताला ने कहा तुम मत देना दलील, तुम मत देना दलील, खामोश रहो। जब पूरे तौर पर एकदम बिल्कुल एतराज और सवाल की दुनिया कायम हो गई, तो अल्लाह ने तायरे सिदरा जिब्रील को भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, और कहा ए हबीब कुल लौ शा अल्लाहु मा तरकतु अलैकुम वला अदराकुम बिही फक़द लबिस्तु फीकुम उमरन मिन क़ब्लिही अफला ताक़िलून। सुनो, ये ऐलान जो कर रहा हूं, ऐलान से 1 सेकंड पहले तक, ऐलान से 1 सेकंड पहले तक तुम ही बोलते थे ना मेरे को सच्चा, तुम ही बोलते थे। बचपन से लेकर 39 यानी 39 साल की उम्र तक, 40 साल में ऐलान किया ना मैंने, तो 40 साल मिन क़ब्ल ही ऐलान रिसालत से पहले तक तुम मुझे सच्चा कहते थे, तुम मुझे अच्छा कहते थे। तो बता मेरे सच्चा और मेरे अच्छा होने की वजह क्या थी? क्या मैं था? नहीं था। तो अल्लाह ताला ऐसे ही आयत उतार करके अल्लाह ताला जिब्राइल के जरिए से नबी से कह दीजिए फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरन मिन क़ब्लिही, ऐलान रिसालत से पहले जो मेरी उम्र गुजरी है ना, वो पूरी उम्र अल्लाह के एक होने की दलील है। उम्र मुस्तफ़ा को ला इलाहा इल्लल्लाह की दलील बनाया। अब समझ में आया आपको कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये दावा है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये दलील है। सुभान अल्लाह। और आप कोई भी दावा कीजिए बगैर दलील के वो मोतबर नहीं होता, तो अब कह लीजिए कि अल्लाह उस वक्त तक मुतहक्कक नहीं हो सकता जब तक कि मोहम्मद मुतहक्कक ना हो। जब तक कि अल्लाह के रसूल को आप एक्सेप्ट ना करें, उनको कबूल ना करें, उनको ना माने, तो तौहीद हो ही नहीं सकती, उलूहियत हो ही नहीं सकता। तो क़ूलू लिन्नासि हुस्ना, अल्लाह सुब्हानहू आयत नंबर 83 में फरमाता कि लोगों से नबी की शान बयान करो ताकि लोग नबी के कदम में आए, और जब वहां पहुंच जाए तो अल्लाह ताला के पास ऑटोमेटिक पहुंच जाए। इसलिए कि बंदों का काम नबी तक पहुंचना और नबी का काम बंदों को अल्लाह तक पहुंचाना, यही है रसूल